پہلا مولانا کو بلایا، دو روم میں بند ہیں، سامنے ایک روپیہ کا بورا رکھا۔ کتنا روپیہ؟ لگ بھگ 10 کروڑ اس زمانے کا جو بھی روپیہ تھا، اور ایک کاغذ دستاویز رکھا، کہا اس میں سگنیچر کر دو۔ کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں نبی کی ایک چھوٹی سنت کو غیر شرعی عمل کہا گیا۔ یہ معمولی پہلا مولانا سے کہا کہ اس میں سگنیچر کر دو۔ کہا کیوں سگنیچر کرانے کے لیے بےتاب ہے؟ ہارون رشید صاحب اتنے بڑے بادشاہ ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ پردھان منتری ہیں۔ کہا کہ اس لیے کہ اس میں نبی کی ایک سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کی ایک سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا۔ کہا نہیں کریں گے ہم۔ کہا نہیں کرو گے تو جلاد دیکھ رہے ہو مولانا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاؤ گے۔ اگر سگنیچر کر دو گے، یہ جو 10 کروڑ روپیہ ہے نا، لے جا کے پوری خاندان زندگی بھر بیٹھ کے کھا۔ مولانا سوچنے لگے کہ کتنوں سنتوں پر آج لوگوں کا عمل نہیں، اگر ایک سنت کو غیر شرعی عمل کہہ کر سگنیچر کر دوں تو میری جان بھی بچ جائے گی اور روپیہ بھی مل جائے گا۔ روپیہ لے کے چل دو۔ دوسرے مولانا کو بلایا، دوسرا بھی وہی کیا، روپیہ لے کے چل گئے۔ اب تیسرے کی باری تھی، تیسرے کے سامنے بھی وہی روپیہ رکھا، اتنا ہی پیسہ 10 کروڑ مان کے چلیے۔ جلاد تلوار لے کے کھڑے۔ یہ مولانا لیکن بڑے ٹائٹ تھے، کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید، تم دیش کے پردھان منتری ہو، تم نے روپیہ دے کر میری ایمان کو خریدنا چاہا۔ ہارون رشید تم پورے دیش کا ملک کا بادشاہ ہو، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری پیسے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، لیکن نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل کر دیا، اس کو میں سگنیچر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جلادو تلوار لے کے آ جاؤ، میں نبی کی سنت کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑے ہو گئے کہ جلادو رک جاؤ۔ مولانا سے گلے ملنے لگے، معانقہ کرنے لگے، کہنے لگے مولانا کسی مولوی کو ذبح کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ کون بول رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید۔ ایگزام لینا مقصد تھا، لیکن آپ کے 2 مولانا ایگزام میں 0/سناٹا فیل کر گئے، اور یہ آپ کامیاب ہو گئے کہ روپیے پہ پیشاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی مولوی ہم کو چاہیے تھا، آج سے آپ کو پورے دیش کا مفتی متعین کر دیا گیا۔ ذرا غور کرو، ایمان ہمارا آپ کا کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ یاد رکھنا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری کوئی عبادت اللہ کے دربار میں اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ ہم حلال غذا کھانے کا اہتمام نہ کریں۔ ہم حلال غذا کھانے کا اہتمام نہیں کر رہے، گل کھائے، گلگلا سے پرہیز کی بات ہو رہی ہے، پورا حرام کھائے جا رہے، چہرے پہ ٹھگنے کے لیے داڑھی رکھ کے امت کو ٹھگنے کا کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کھینی کھانے والا ہے، یہ بیڑی پینے والا ہے، فلانا چلانا ہے۔ جانتے ہو بغل پہ ہماری بہاری بھائی ہے نا، محرم بھی مناتا ہوگا نا، یہ کیوں مناتے؟ حضرت حسین کے لیے۔ حسین نبی کے ناتی ہیں، اتنی نبی کو محبت تھی حضرت حسین سے کہ نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے، خطبہ، حضرت حسین بچہ ہے، مسجد نبی کے گیٹ پہ آ گئے، ممبر سے اترنا جائز نہیں، میرے نبی ممبر سے اتر کے گیٹ پہ چلے گئے، حضرت حسین کو گود میں لے کے جمعہ کا خطبہ دیا۔ عشاء کی نماز ہے، حسین کو گود میں لے کے جب کھڑے ہوتے تو قرات کر رہے نبی گود میں حسین ہے، جب رکوع میں جاتے حسین کو بغل پہ رکھ دیتے۔ اتنی محبت کا حسین نوجوانوں کی جنت میں سردار ہوں گے۔ اس حسین کو میدان کربلا میں کوفہ عراق کے بیمانوں نے شہید کر دیا۔ یزید نے کہا تھا حسین کو پکڑ کے لاؤ، ان بیمانوں نے حضرت حسین کے گلا کاٹ کر تلوار کے نوک میں، چہرے پہ داڑھی مبارک ہے، لایا تھا یزید کے دربار۔ یزید رو پڑا تھا، کس نے کیا؟ یہ بیمانوں نے۔ وہ بیمان زندہ ہے۔ حسین کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سمیت 11 بڑے صحابی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، عراق سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آ گئے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کہا یہ تو وہ ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ کون پہچانے؟ عبداللہ ابن عباس جنتی صحابی پہچان گئے کہ قاتل حسین ہے۔ کہ کیا فتویٰ پوچھو؟ کہ ہمارے گاؤں کے 2 مولوی نے مچھر مار دیا، مکھی مار دیا اور جیو ہتھیا پاپ ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی۔ کیا فتویٰ پوچھنے آئے؟ مچھر اور مکھی تو مارنے ہی کی چیز ہے، لیکن فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے 2 مولوی نے، ایک نے مچھر مار دیا، ایک نے مکھی مار دیا، یہ جیب تھا، جیب کو مارنا پاپ ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی تھی۔ کس سے فتویٰ پوچھ رہے؟ جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اور فتویٰ پوچھنے والا کون ہے؟ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سوال سن کر زاروں قطار رونے لگے، داڑیاں بھیگ کر زمین پہ آنسو گرنے لگا۔ یہ بیمان سمجھ نہیں رہے تھے وہ لوگ جو سامنے بیٹھے تھے۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تو فتویٰ پوچھا ہے۔ کہا جب تم نواسائی مصطفیٰ حضرت حسین کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا تھا تو یہ فتویٰ تم کو نہیں سجھا۔ میرے بھائی، یہ قاتل حسین فتویٰ پوچھنے چلے ہیں کہ اس مولوی کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں جو مکھی اور مچھر مار دیا۔ میرے بھائیوں، ایسا بیمان ایماندار مت بنیے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی اسپرٹ اتنی مضبوط ہے کہ اس ایمان کے بدولت اعلیٰ درجے کا جنتی بن سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، توحید کو، عقیدہ توحید کو بچا کے رکھو، ایمان کی دولت بچا کے رکھو۔ خدا را یہ الیکشن قریب ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وارڈ ممبر ہو، چاہے ضلع پریشد ہو، چاہے مکھیا و سرپنچ ہو، چاہے سمیتی کے ممبر ہو، کسی بھی میدان میں آپ اگر غداری کیے ہیں، پیسہ لے کے دھوکہ دیے ہیں، غلط۔ اسلام کہتا ہے کہ سمجھاؤ، ووٹ آپ کو دیں گے، پیسہ آپ دے نہ دیں۔ دوسرا آیا ہے آپ کو نہیں دے سکیں گے، اس بار ہم لوگ فلاں جی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایمان کی غیرت۔ لیکن ہائے، ہم کوفہ کے غدار کی طرح ہو گئے، ان سے بھی پیسہ 500، ان سے بھی پیسہ 1000، انہیں بھی کہہ رہے تمہیں ووٹ دیں گے اور انہیں بھی کہہ رہے تمہیں ووٹ دیں گے۔ کچھ بیمان گھر کے 3 آدمی کو کہتا تم اس میں دو، ان سے تو 1000 لیا گیا ہے، کہتا ہم 3 آدمی اس میں دیں گے، ہم بھی پیسہ کچھ نہیں۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں مولانا 10 کروڑ پہ پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا بڑے مالدار تھے؟ نہیں، غریب تھے، لیکن دولت کو لات مارنے والا کام کیا تھا۔ اور جانتے ہو، حدیث سن لو، یہ مشکات کے شروع میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی۔ کیا نشانی؟ کہ قرب قیامت میں فصل جانتے ہو؟ ایک انار اتنا بڑا ہوگا، انار جانتے؟ بیدانہ کتنا بڑا بیدانہ ہوگا جانتے؟ کہا کہ مولانا ہائیبریڈ کا پپیتا بڑا بڑا آیا ہے نا۔ ابھی راجستھان پہ مکئی کی کھیتی دیکھا، مکہ جس کو بھٹا کہتے ہیں، ایک پیڑ میں 12-13 کر کے بالی ہے، جس کو ہم لوگ موچا بولتے ہیں، ہر ایک میں دانہ بھرا ہوا، ایک پیڑ میں 13 بالی، اوریجنل کھیتی ہو رہی ہے۔ ان کا اللہ، بخاری کی حدیث میں مذکور ہے کہ قرب قیامت میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ ایک ایک کٹھے میں 20 من کر کے اناج ہو۔ بخاری پڑھاتے سمے بچے اعتراض کر رہے تھے یو پی کے کہ ایک کٹھے میں 20 من، اگر نبی کی بات نہیں ہوتی تو اس کو ہم لوگ جھوٹ سمجھتے۔ نعوذ باللہ، آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک کٹھے میں اگر ایک مکئی کے پیڑ میں 13 بالی ہو تو کیا حال ہوگا؟ بہت ہوگا نا۔ نبی کہتے قرب قیامت میں ایک بیدانہ، ایک انار، اتنا بڑا بڑا انار پھلے گا قرب قیامت میں اسی زمین میں کہ انار کو آدھا پھاڑ دے گا، دانہ نکال کے کھا جائے گا، اور اس کے کھپی کو 4 کو کھوٹا لگا کے ایک روم بن جائے گا، پلنگ لگا کے سوئے گا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ تَأْكُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ نبی فرماتے قرب قیامت میں دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ حفاظ، جس کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا وہ سفاری لگا کے گھومے گا، اور کیا؟ عورات، حفاظ، جن کو اچھا جوتا چپل میسر نہیں تھا
وہ مہنگا والا جوتا پہن کے گھومے گا 10,000 کا. اور کیا، جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا اچھا کپڑا پہنے گا. ریاض شاہ بکری بھینس کے چرواہوں کو دیکھو گے. اور کن کو؟ الصما بہرا گونگے کو دیکھو گے، کم سن رہا ہے. اور کن کو دیکھو گے؟ گونگا آدمی. اور کن کو دیکھو گے؟ جن کا گردن ہلکا ٹیڑھا ہوگا. اور کن کو دیکھو گے؟ جن کا آنکھ تھوڑی چھوٹی بڑی ہوگی. کیا ہوگا جانتے ہو؟ امام کائنات آج سے 1800 سال 1600 سال پہلے بول کے چلے گئے کہ یتطالون فی البنیان، یہ اتنے بڑے مالدار ہوں گے، ایسی مہنگی مہنگی گاڑی میں چڑھیں گے، ایسی خوبصورت بلڈنگ بنائیں گے. نبی نے کہا جان لو کہ قیامت بالکل قریب ہے. ایک دوسری روایت میں ہے فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا. یہ روایت ہے، نبی کی پیشن گوئی ہے کہ کل تک جو بھیکھاری تھے جن کے خاندان میں ایک سائیکل میسر نہیں تھا، قرب قیامت میں ایمبیسڈر کار اور مارسس 90 کروڑ اور لاکھ کی گاڑی میں چڑھے گا. ایسی ایسی عمارتیں بلڈنگ بنا ڈالے گا کہ دیکھ کر آپ کو ہماری آنکھوں کو کھیرا کر دے گا. تو قیامت کا انتظار کرنا. دوستو بزرگوں، آج اس معاشرے میں جو بدحالیاں ہو رہی ہے، بیکار معاملہ ہو رہا ہے، یہ صرف ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. آج اگر کہہ دیا جائے کہ کل آپ کی موت ہو جائے گی، رات بھر سوئے گا نہیں. کہا کہ ہماری موت کل ہو جائے. ڈر رہے ہیں. حضرت عمیر کے سامنے ایک صحابی رسول ہے، 10-11 کھجور ہے، 2 کھجور کھائے. نبی آ گئے. کہا آقا اس سے بہتر کھجور مرنے کے بعد قبر میں ملے گا. کہا اس سے 1000 گنا بہتر، لیکن بدعمال ہو تو قبر میں پٹائی شروع ہوگی. کھجور کا گچھا پھینک دیے، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو. میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان. موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، موت کو گلے لگا کے چلنے والے تھے. ایسی ایمانی غیرت پیدا کرو، اسپرٹ پیدا کرو. ایمان بیچو نہیں، ایمان پیدا کرو. روڈ پہ اگر گھر ہے، کیچڑ ہے، کسی کے گلی ہو کر موٹر سائیکل جا رہا ہے، ہائے ہائے، سرشابادی ہو یا ہماری ہندو بھائی ہو، کوئی بھی ہو، یا بہاری بھائی ہو، ایک تو باس گاٹ کی تک وہاں سے پار نہ ہو. نبی نے کہا ایمان کا 70واں 71واں درجہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے. آپ کا ایمان کا تقاضا تھا کہ روڈ پہ کیچڑ ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، جاؤ میرا گلی کوئی فصل نہیں ہے، یہاں ہو کے لے جاؤ. ایمان کا تقاضا ہے. کانٹا گرا ہے، اٹھا کے روڈ کے کنارے پہ رکھ دی. یہ ایمان کی اسپرٹ، ایمان کی دولت. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تیلوں میں گرانے کی دھمکی دی گئی. کہا میں گرنے سے ڈرتا نہیں ہوں. کہا کہ محمد کا دین کو چھوڑو. کہ نہیں چھوڑ سکتا. حضرت بلال کیا نہ ستایا. بلال ہمارے بہاری بھائی بھی بغل میں ہے کہ نہیں، جات برادری کی بڑی تعصب رکھتے ہیں. ہمارے بعض بہاری بھائی کہتے ہیں کہ ووٹ RSS کو، یہودی کو دے دینا لیکن بدھیا کو نہ دینا. ہائے ہائے، کیا ہو گیا دوستو؟ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھٹیا ہے، کہ سالہ بدھیا نمازیوں قوم نہیں، چوروں قوم نہیں. سرجا پوری کہتے ہیں کہ یہ لوگ نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، الزام لگاتے. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ یہاں نبی کی سنت سنو، حدیث پاک دیکھو. حضرت بلال کالے ہیں، چہرہ کالا ہے، بڑی بڑی دانت ہے، منہ پہ چیچک کا داغ ہے، غلام خاندان کا ہے. فاروق اعظم حضرت عمر قریشی ہیں. حضرت عمر ایک کرسی میں بیٹھے تھے، حضرت بلال آ گئے. فاروق اعظم کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. کون فاروق؟ 6 زبانوں کا ماہر، علم کا سمندر، اعلیٰ درجے کی جنت. میرے بہاری بھائیوں، قریشی تھے، نبی کے خاندان کے تھے. فاروق اعظم بلال کو دیکھ کر کرسی سے کھڑے ہو گئے. بلال رونے لگے کہ امیر المومنین میری توہین آپ کر رہے ہیں.
بلال جیسے کالے کلوٹ آدمی کو دیکھ کر آپ نے کرسی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بھی رونے لگے، کہا بلال جب نبی معراج گئے تھے جوتے کی آواز تمہارا سنا تھا، بلال کا فاروق اعظم کی آواز نبی جنت میں نہیں سن پائے تھے، لیکن جب بلال چل رہے تھے جنت میں تو ان کی جوتے کی آواز آہٹ کو نبی نے سنا تھا کہ نبی نے بیان کیا ہے۔ بلال تم میرے آقا ہو، تم میرے سردار ہو۔ بہاری بھائیوں، اگر دنیا کا کوئی مولوی ثابت کر دے کہ بدیہا کہو، اس کی توہین کرو، قسم خدا کی اس مولوی کی نماز بیکار، اس کا روزہ بیکار، اس کا حج بیکار ہے، زندگی بھر چلا لگاتے رہ جاؤ۔ اگر تمہارا دل میں عقیدہ ہے کہ یہ بدیہا ہے، یہ جولھا ہے، یہ دنیا ہے، یہ کباڑی ہے، اسلام کہتا ہے، امام کائنات کا فرمان ہے، لا فضل علی عربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گوری پر، کسی شیخ و سید کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے، سب برابر ہے۔ امام کائنات نے کہا تھا جاہلیت کی گھمنڈ تکبر اونچ نیچ کی لڑائی ختم ہے۔ حضرت صہیب رومی روم کے ہیں، حضرت سلمان فارسی ملک پارس کے ہیں، بلال قبیلہ حبش کے ہیں، سب کو ایک جگہ ملا۔ بلال کے دوسرے ساتھی کالے کلوٹ ہے، نبی کے پاس آ کے کہہ رہے آقا میری شادی نہیں ہو رہی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری شکل دیکھ کر پوری دیش میں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، میں جوان ہوں۔ امام کائنات نے کہا فلاں سیٹ کے گھر چلے جاؤ، بھیج دیا، سیٹ کے گھر چلے گئے۔ سیٹ باہر نکلے، کہا کون بھیجا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آئے ہو؟ کہا شادی کرنے کے لیے۔ کن سے؟ کہا آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ کہا اپنے چہرے کی طرف دیکھے ہو؟ چلو، اٹھا کے بھگا رہے ہیں۔ کیسی لڑکی پیدا کر کے رکھے تھے، آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کرا رہے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے۔ لیکن وہ کون بیٹیاں تھیں؟ بیٹی باہر نکلتی ہے، خوبصورت بیٹی، پڑھی لکھی بیٹی، کہتے آقا نے بھیجا تھا، اپنے باپ کو بول رہی ہے کہ اس کو کالا دیکھ کر آپ نے بھگا دیا، ان کو واپس بلاؤ، اس لڑکے سے مجھے رشتہ منظور ہے۔ میری بیٹیاں اردو سمجھ رہی ہو؟ کالے کلوٹ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ کہ ابا بلائیے واپس۔ کہا اس سے مجھے شادی منظور ہے۔ ایسی بیٹی پیدا کی ہو کہ بیٹی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ہوشیار ہو، ایک کالے لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ کہا ابا یہ آنے والا کالا ہے، اس کو بھیجنے والا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے منظور ہے، منظور ہے، منظور۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، سب کو چاہتا تو سب کو مالدار بنا۔ شیعوں کا آپ نے ایک چینل سنا ہوگا ریڈیو میں، ڈیلی شیعہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی شکایت کر کے، ان کی شکایت اللہ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ناانصاف۔ کیوں؟ کہا تو دیکھیے ان کا 10 منزلہ مکان ہے، ان کے پڑوسی کو کھپڑے لموائے چڑھ رہے ہیں، کہ اللہ کی غلطی نہیں ہے؟ شیعہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کو خوبصورت بنایا ہے، جو بھی دیکھنے آتا ہے اس کو سب داماد بنانے کے لیے تیار ہے، ان کی بیٹی کو سب بہو بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کالی ہے، چہرہ خراب ہے، کوئی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں انصاف پر ہوں، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے، ایگزام لینے کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، امتحان لے کے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تم کو دولت دیا ہوں کہ تم فرعون تو نہیں بن رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، ایگزام لینے کے لیے تمہیں غریب بنایا ہوں کہ تم بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، صبر کرو۔ اس لیے بہت سے جاہل آدمی بھی اچھا بولتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے، بہت اچھا، یہ بہت اچھا جملہ ہے، اللہ جس حال میں رکھے ہم بہت اچھا ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اچھا جملہ ہے۔ اس لیے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی اگر کوئی غریب لڑکا مل جائے، دیندار مل جائے تو شادی کرا دینا، انشاءاللہ اللہ اس کو مالدار بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، غریب لڑکا ہے، شادی کرا دینا۔ لڑکا بدصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، شادی کرا دینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، خوبصورت بیٹی ہے، رشتہ لے کے امیر معاویہ آئی، یہی یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں
میں غریب ہوں، اب بادشاہ ہے، میں اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب لڑکے سے کرنے کا عزم کر لیا ہے۔ کہا کون سا لڑکا؟ کہ یہ لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے، روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، گٹھر باندھ کے احمد آباد کی مارکیٹ پہ بیچ کے 1 کلو چاول آٹا لے جا کے کھاتا۔ یہ غریب لڑکے سے رشتہ منظور ہے۔ امیر معاویہ، دیش کا پردھان منتری، تیرے بیٹا سے مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایسی بیٹی کا باپ پیدا ہوا ہے پوری کٹیہار ضلع میں کہ بیٹی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب سے کرا دیا اس لیے کہ دیندار ہے، اچھے گھرانے کی ہے۔ ایسا بیٹی کا باپ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ظلم جہاں بیٹا کا باپ کرتا ہے وہاں بیٹی کا باپ بھی دوسری طرف سے کرتا ہے۔ اس لیے ایمان چاہتے ہو، شریعت چاہتے ہو، ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی عبادات، اپنی ریاضات قبول ہونے کی اہم شرط ہے کہ حلال غذا، اس لیے ہم حلال غذا کھانے کی کوشش کریں کہ ہم ایک ٹائم کی روٹی کم کھائیں گے، لیکن یتیم، غریب، انارتھ، بیوہ، مسکین، مسجد، شرم قربانی، فطرہ، زکوٰۃ، خیرات کا پیسہ نہیں کھائیں گے۔ نبی نے فرمایا تھا صدقۃ اوسخ الناس، صدقہ لوگوں کا میل و کچیل ہے۔ علامہ شوکانی نے بیان کیا ہے کہ کسی کو پھوڑا ہو جائے اور وہ صدقے میں کچھ دے دے تو جیسے پیپ پھوڑے سے جو نکلتا ہے کہ وہ پیپ کی طرح صدقے کی حیثیت ہے، لیکن ہم جیسے اچھے چٹکدار مولانا چہرے پہ داڑھی، خوبصورت ڈریس پہن کے سعودی جا کے، قطر جا کے، کویت جا کے، بحرین جا کے بھیک لا کے کھا لیتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ میدان محشر پہ جمع کیا جائے گا جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ڈریے اللہ سے، ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بلا سبب وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی رحمت کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ کمزور ایمان والوں مت بنو، قتل کر دی جاؤ، شہید ہونا گوارا ہے، مار کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن دب کے نہیں چلیں گے۔ ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کو نہیں بیچیں گے۔ دوستو، یہ الیکشن کا سمے ہے، آپ سے عہد کرانا چاہتا ہوں 1000 روپے میں 10,000 پہ ایمان کا سودا نہیں کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا۔ یہی میرے نوجوان دوستوں ایمان کی اصل معیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس مکھیا کو غیرت ہوگی، جس سرپنچ کو، جس ضلع پریشد کو، جس ممبر کو، ایک مسجد کی بات ہے، مسجد کتنے دنوں سے ویران پڑی ہے، یہ بھی مسجد کسی پارٹی کی بنی ہوئی ہے، اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس کے 3 حصے پیسے بھی چوری کر کے کسی بڑے مولانا کا پیٹ میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس مسجد کی یہ دردشا ہے، یہ مسجد کی حالت خراب ہے۔ اس مسجد کے لیے جلسہ کیا گیا ہے، اس لیے میں موجودہ مکھیا جو جیتا ہوا ہے، آج کا مکھیا نہیں ہے، پہلے زمانے کے ودھائک سے بھی بڑھ کے ہیں، سرکار نے اتنا فنڈ مکھیا کو دیا ہے، اس لیے میں مکھیا جو موجودہ ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ 25,000 20,000 سے کام نہیں چلے گا، اس مسجد کا مکمل کام کرا دیں۔